السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہم میں سے ہر مسلمان جو بھی نیکی کرتا ہے، نیکی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت جس پر انسان کو اجر ملے، اس میں لازمی ہے کہ انسان کے پاس نیکی سے پہلے، نیکی کے درمیان اور نیکی کے بعد اخلاص اس کے عمل میں موجود ہو، اور وہ پورا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہو۔ یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی نیکی بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے عمل صالح کرے، اور عمل صالح انسان کا اسی وقت بنتا ہے کہ جب وہ اخلص اور اصوب ہو، اس میں اخلاص اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی موجود ہو۔ بہرحال یہ دونوں موضوع آپ سنتے رہتے ہیں، ان کے دلائل عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان، ایک مسلمان مخلص ایک اچھے انداز کا ہوتا ہے، اس کی نیت میں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، لیکن جو سنت کی پیروی ہے وہ جہالت کی وجہ سے اس سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، جب اخلاص ہے اور سنت کی پیروی ہے نا، تو چار چیزیں ہیں کہ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ہم نے ابھی نماز پڑھی، جس کا جتنا اخلاص ہوگا بارگاہ الہی میں اس کے لیے اتنا ہی اجر بھی اسی حساب سے ہوگا، کیونکہ تولا بھی جائے گا نیکی کو۔ ایک آدمی نہ مخلص ہے اور نہ سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، کر وہ دین کا کام رہا ہے اپنے حساب سے، جا رہا ہے ایک مزار پہ چادر چڑھانے کے لیے، منت ماننے کے لیے، وہاں سے جو مدفون آدمی ہے، انسان ہے، اس سے اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے، اور اس میں بھی وہ ساتھ میں ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دکھاوا کرنا اس کا مقصد ہے، نہ اخلاص اور نہ سنت کی پیروی، یہ عمل برباد ہے۔ ایک آدمی کہ جس کے پاس اخلاص نہیں ہے، عمل سنت کے مطابق ہے، یہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا کہ اشرک فیہ معی غیری، میرے علاوہ، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اس کا یہ عمل بھی برباد ہے، اس کا یہ شرک بھی برباد ہے۔ اس نے سنت کے مطابق، اخلاص کے مطابق عمل نہیں کیا۔ سنت کے مطابق تھا، نماز میں اپنی، روزوں میں اپنی، زکوٰۃ میں اپنی، نیکی میں اپنی، سچ بولنے میں، اخلاق حسنہ میں۔ اس نے چاہا کہ میری شہرت ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ بھی مردود ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ آدمی جس کا بھی تذکرہ میں نے کیا کہ جس کے پاس اخلاص ہے لیکن سنت کی پیروی نہیں ہے، یہ عمل بھی مردود ہے۔ صرف ایک ہی چیز قابل قبول ہے، اخلاص اور سنت کی پیروی۔ ہمارا جو مضمون ہے آج، سنت اور بدعت میں فرق، اس کا تعلق ایسے آدمی کے ساتھ ہے جو ہوتا اپنی نیت میں بڑا ہی مخلص ہوتا ہے، عام طور پہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، نیکی میں شاید وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ کوشش بھی کرتا ہو۔ یہ جب کتنے بڑے بڑے چلے ان کو دے دیے جاتے ہیں بعض اوقات، کتنی ایک رات میں فلانی رات آئے گی تو اس میں 1000 رکعت رات میں نفل پڑھ لو، پڑھ لیتے پڑھنے والے، اتنی دفعہ بیٹھ کے صبح کو سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد اول آخر درود و شریف یا سلام 313 مرتبہ پڑھ لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کر رہے ہیں، مخلص ہے۔
مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے. یہ چیز صرف، اور یہ لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ جاہل، کیونکہ بدعت کی پھیلنے کے جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، بنیادی طور پر وہ تین ہیں. یا تو انسان جاہل ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، ہماری مہر نہیں ہے اس پر، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس پر مہر ہے، یعنی اس نے کہا نیکی کا کام تو ہے، اپنے حساب سے اچھا ہے کر لوں، وہ کر گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کے مطابق نہیں تھا، اور ایسے لوگ کرتے ہیں، فہو رد. یا پھر آدمی یہ کام کر بیٹھتا ہے، سنت کی پیروی چھوڑ دیتا ہے نیکی کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، اللہ کی رضا کے معاملے میں، اور اس میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کی خواہش نفس. اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یوں کر لیا جائے، میرے مزاج کے موافق ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کے اسیر ہیں. یہ لوگ اپنی خواہشات، اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو جو شخص اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی نہیں کرتا وہ ایک درجے میں کہیں نہ کہیں اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے. یا پھر عام طور پہ تقلید پھیلتی ہے، جو تقلید کی بنیادی جڑیں ہیں نا وہ ہوتی بھی اسی بنیاد پر ہیں، دیکھا دیکھی. وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں، ہندو ایسے کرتے ہیں ہم بھی کر لیں. ہندو اپنے مختلف تہواروں کے اوپر اپنے جو ان کے بت ہیں ان کے تعزیے نکالتے ہیں، ان کی مورتیاں نکالتے ہیں، پھر لے جا کے پانی میں پھینکتے ہیں، لہذا ہم بھی 10 محرم کو نکال لیں. دیکھا دیکھی تقلید میں. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. بنی اسرائیل حالانکہ مومن تھے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، لیکن دیکھا کہ قوم شرک کر رہی ہے، اور ان کے شرک کی ایک چیز یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک الہ کا تصور اس انداز کا موجود ہے کہ اس نے ایک وجودی چیز کو الہ بنا لیا ہے. تو اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ایک الہ بنا دیں جیسے ان کا الہ ہے. اور پھر آخرکار آگے چل کے آتا ہے انہوں نے بچڑی کی عبادت بھی کی، کیونکہ اس دور میں یہ چیز رائج تھی. تو ہمارے ہاں بھی بہت ساری ایسی رسومات جو ہندوؤں سے آئیں یا معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ کر کے، کیونکہ بدعت شروع بھی اسی طرح ہوتی ہے، بدعت ایک دم سے نہیں شروع ہو جاتی. بدعت کا آغاز ہی ایسا ہوتا ہے کہ بدعت جو ہے وہ پہلے اچھا سمجھ کے چند لوگ کرتے ہیں، 1 2 4 5، ایک مسجد 2 مسجد والے، پھر آہستہ آہستہ ان کو دیکھا دیکھی دوسرے بھی شروع کرتے ہیں، پھر ان کے پھر آخرکار یہ نسل گزرتی ہے، اگلی نسل آتی ہے، اور اگلی نسل اس کو دین سمجھ کے اپنا بیٹھتی ہے اور کہتی ہے انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ہی کرتے ہوئے دیکھا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. یہ بدبخت مشرکین تو ایسے تھے کہ کوئی فحاشی بھی کرتے تھے تو کہتے تھے یہ ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے اسی طرح کرتا ہوا دیکھا اور اللہ نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی فحاشی کا، ناچ گانے کا، کسی میلے مزار پر میلے لگانا، ڈانس کرنا. ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ ایسے فحشاء کا حکم کبھی نہیں دے سکتا. کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ. تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. آغاز اسی طرح ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے پھر وہ پھیلتی ہے، پھر دیکھا دیکھی وہ چیز آگے بڑھ جاتی ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے لوگ کرتے تھے، یہ تو چلا آ رہا ہے، یہ نئے لوگ آ گئے جو اس کا انکار کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا اس کی مخالفت. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک ان سے پہلے آغاز ہوا اس کی وجہ بھی بدعات تھی. بدعت سے انسان شرک تک پہنچتا ہے. بدعت جو ہے نا، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ اگر اس کی شروعات میں روک تھام نہ ہو تو آگے چل کے لازمی شرک تک پہنچا دیتی ہے. جو شرک امت میں، انسانیت میں سب سے پہلے اس کا آغاز ہوا، نیک لوگوں کو ان کی احترام، ان کا احترام، ان کی تعظیم، نیک لوگوں کا، کہ نیک اللہ کا بندہ ہے اس سے محبت کرنی چاہیے. اس احترام میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے، اس تعظیم میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے، ان کی وہ تعظیم کرنے لگے جو اللہ کی کرنی چاہیے تھی. وہ دنیا سے گئے، ان کی تصویریں بنائیں، ان کو دیکھتے تھے احتراماً. اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا کہ یہی تو ہیں جو ہماری منت مرادیں پوری کرواتے ہیں، اور یہاں سے شرک کا آغاز ہوا. نیک لوگ تھے. وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. سیدنا ابن عباس فرماتے 5 جو شخصیات ہیں نیک لوگ تھے. کوئی حاجیوں کو پانی پلانا، کسی کا اور کوئی نیکی کا کام. لوگ نیکی کے کاموں سے ان سے محبت کرتے تھے. وہ نسل گزری، اس محبت میں غلو بدعت ہے، اور اس کے بعد بالآخر وہ شرک تک قوم پہنچ گئی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے رسول کو اس دنیا پر بھیجا. اس لیے اس کو ہلکا مت لیجیے گا، اس کو یہ مت سمجھیے گا معمولی چیز ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے. اس کو ذرا ٹیکنیکلی اگر سمجھ جائیں گے تو وہ جو آدمی لا علمی میں کام کر رہا ہے وہ مخلص. اس کا مسئلہ ہے کہ وہ یا تو جاہل ہے، اگر اس تک بات پہنچی ہے تو بات کو سمجھ نہیں پا رہا. وہ کہہ رہا ہے اگر میں 12 کو میلاد منا لیتا ہوں، میں اگر اذان سے پہلے درود پڑھ لیتا ہوں، میں اگر نماز کے بعد مستقل اجتماعی دعا تو ایک اچھی چیز ہے نا اللہ سے مانگنا، اگر ہم سب بیٹھ کے اکٹھے ہر نماز کے بعد مانگ رہے ہیں تو حرج ہی کیا ہے. اس تک بات تو پہنچ رہی لیکن سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ غلط کیوں ہے. اس کو یہ تو بتا دیے گا نہیں کیا، درود پڑھنا بھی نہیں کیا، اس ٹائم پڑھ لو کس نے منع کیا ہے، دعا مانگ لو کس نے منع کیا ہے. اب بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا. سنت جو ہے نا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور بدعت وہ کام کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار نہیں دیا، دین قرار نہیں دیا، اس کو بعد میں عبادت کی غرض سے ثواب کی نیت سے جاری کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے وہ کام نہیں کیا. اب آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں، اہل علم لکھتے آئے مختلف، بالآخر شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بڑے مختصر انداز میں جامعیت کے ساتھ بتا دیا کہ اگر اپنے عمل کو سنت کے ترازو میں تولنا ہے کہ اللہ کے نبی کے عمل کے مطابق ہے یا نہیں، تو اس میں 6 چیزیں دیکھ لیا کرو کہ اپنی جنس میں وہ عبادت ثابت ہے یا نہیں. سب سے پہلی چیز 6 کی 6 چیزوں میں یعنی وہ عبادت ثابت بھی ہے یا نہیں ہے. آپ نے اپنی مرضی سے، آپ کو اچھی لگی، آپ نے عبادت بنا لی. جیسے میں نے مثال کے طور پہ کہا درود ہے. اب وہ الفاظ جو درود کے عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں، فرق کو تھوڑا سا سمجھیے گا، جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں کیا یہ الفاظ اس طریقے سے ثابت بھی ہیں یا نہیں ہیں. پہلے اس عبادت کا ثبوت ہونا چاہیے. اب یہ عام جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چلیں جی یہ ثابت ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ عبادت تو ثابت ہے، اس طریقے سے ثابت ہے، اس صفت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ کہ اس طرح سے میں نے الفاظ کو پڑھوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں دعا کرنا اپنی اصل میں ثابت ہے. کیا اس وقت میں دعا کرنا ثابت ہے؟ نمبر 3. اس جگہ پر نمبر 4 یہ کام کرنا ثابت ہے. اس کیفیت میں کام کرنا ثابت ہے، اور اس مقدار میں کام کرنا ثابت ہے. کسی عبادت کی اگر شریعت نے مقدار رکھی ہے، 4 رکعت نماز رکھی ہے، وہ 4 ہی ہوگی. کسی عبادت کی شریعت نے کیفیت رکھی ہے کہ 1 رکعت میں قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، اس کے بعد سجدہ ہے، پھر دوسرا سجدہ ہے. یہ اس کی کیفیت ہے. اس کی کیفیت کو میں چینج نہیں کر سکتا. سجدوں کو رکوع سے پہلے نہیں کر سکتا. قربانی کرنی ہے وہ نماز کے بعد ہوگی، نماز سے پہلے نہیں ہو سکتی. کیفیت چینج نہیں ہو سکتی. جو جانور ذبح کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ جانور اسی صفات کا ہونا چاہیے جن صفات کا ہمیں بتایا گیا ہے، انہی جانوروں میں سے ہونا چاہیے جن جانوروں میں سے بتایا گیا ہے. اپنی مرضی کا جانور اور اپنی مرضی کی صفات، اپنی مرضی کی عمریں ہم طے نہیں کر سکتے. اگر ذبح کریں گے، چھری پھیریں گے، وہ جانور تو حلال ہو جائے گا کھانے کے لیے اگر وہ حلال جانور ہے اور شرعی طریقے کے مطابق ذبح ہوا ہے، لیکن وہ جو قربانی کے دن کا قربانی کرنے کا ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں نے سنت کے مطابق یہ کام نہیں کیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جس جگہ عبادت ہے، طواف کی ایک جگہ ہے، دنیا میں ایک ہی جگہ طواف ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کہیں اور اگر طواف ہوتا ہے وہ اپنی جنس میں تو ثابت ہے لیکن جگہ تبدیل کر دی گئی. تو یہ اپنی پورے کل میں وہ عبادت ثابت ہو، اصل میں ہو بھی وہ عبادت. ایسا نہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ عبادت ہی نہیں ہے. عبادت کے بعد اس کا طریقہ کار، اجتماعی ذکر ہو رہا ہے، ذکر ثابت ہے لیکن اجتماعیت کے اندر اس کی کیفیت کے جی اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے، مقدار میں کہ 313 مرتبہ فلانا ذکر، 500 مرتبہ فلانا ذکر، 1100 مرتبہ، 1100 مرتبہ یہ ذکر. یا علی الاطلاق بدعت نہیں، اس کی بھی قیود آگے ہم ذکر کرتے ہیں. اب یہ 6 چیزوں کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ میں جو بھی کام کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو جو بھیجا ہے تو ہمیں بتایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا رہے ہیں. ورنہ آپ کے آنے کا، آپ کے 23 سال گزارنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اگر اللہ نے ایسے ہی قرآن دینا ہوتا کہ ہم اس پہ عمل کر لیتے. اس قرآن پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، اور جیسا عمل آپ نے کیا ہے ویسے ہی امت کو کرنا پڑے گا. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، یہ ہے عبادات کی بات. شریعت نے ہمیں عادات اور عبادات 2 چیزیں دی ہیں. ہمارے ہاں جہالت میں لوگ کرتے کیا ہیں، ان کے ہاں تقسیم کیا ہو جاتی ہے
تقسیم یہ ہو جاتی ہے لا علمی میں ہے اخلاص. میں بار بار کر رہا ہوں ان میں اکثر مخلص ہوتے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ عبادت کو بڑی جان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید خوارج کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ تحقرون صلاتکم امام صلاتہم. خوارج ایک بدعت، سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں ہوئی، آغاز ہوا، وہ خوارج کی بدعت تھی. سب سے پہلی بدعت جو منظم انداز میں سامنے آئی، منظم پہلا گروہ جو اسلام کے سیدھے راستے سے ہٹا، خوارج تھے. اللہ کے نبی نے بتایا صحابہ کو کہ تمہیں اپنی نمازیں حقیر لگیں گی ان کی نمازوں کے آگے، ایسی جاندار نمازیں پڑھیں گے. یہ عمان مسقط یہی میرا خیال علاقہ ہے جہاں عبازیوں کی حکومت ہے. یہاں سے اکثر عمرے پہ لوگ آتے تھے. رمضان میں انسان افطار کرتا ہے، افطار کے بعد تراویح کا 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. تو مسجد نبوی میں جب ہم وہاں پڑھتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہیں بیٹھے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں، بس گئے وضو وغیرہ کیا واپس آ کے بیٹھ گئے، کیونکہ گئے تو پھر آپ کو واپسی کے لیے وقت نہیں ملے گا. اچھا، آپ میں سے ہر شخص جب بھی افطار کرتا ہے تو جسم میں تھوڑی سی نکات محسوس ہوتی ہے، نہیں دل کرتا ہے تھوڑی دیر انسان آرام کرے، سستائے اور پھر ایک اپنے آپ کو فریش کر کے پھر نماز کے لیے آئے. ان میں سے اکثر، یہ بازیوں میں سے اکثر کو ہم نے وہاں دیکھا جب یہ رمضان میں آتے تھے، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کی اذان تک ان میں سے کچھ کو میں نے اپنی آنکھوں سے نوافل پہ نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پڑھے جا رہے پڑھے جا رہے پڑھے جا رہے پڑھے جا رہے. ہم سست بیٹھے ہیں اور وہ چست ہے. تحقرون صلاتکم امام صلاتہم. ان کی جو کوششیں ہوتی ہیں اخلاص حد درجے کا ہے، ہم سے زیادہ شاید ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ سنت کی پیروی کا. تو شریعت نے ہمیں تقسیم دی ہے بنیادی طور پر عادات کی اور عبادات کی. بدعات جو ہیں ان کا تعلق زیادہ تر اہم ترین عبادات کے ساتھ ہے اور اہم ترین معاملات کے ساتھ ہے. عبادات کے اندر آپ کا عقیدہ بھی ہے، آپ کا قول بھی ہے، آپ کا عمل بھی ہے. عقیدے کی بدعات سمجھتے ہیں نا، فلاں غیب جانتا ہے، فلاں ہماری یہ عقیدہ ہے، صرف آپ کا نظریہ ہے، فلاں یہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اپنے نفس پر توکل کرنا، یہ ساری بدعات بھی ہیں اور شرک بھی ہے. میں نے کہا بدعت سے آغاز ہوتا ہے، انسان پہنچتا ہے شرک پہ. انسان کا قولی زبان کے جو کام ہیں ان میں اس کی بدعات کا شامل ہونا. آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ دیکھتے ہوں گے اجتماعی ذکر جو ہوتے ہیں اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، ہو کی ضربیں لگتی ہیں، سنت کے مطابق ہے ذکر، طریقہ کار سنت کے مطابق ہے، وہ ذکر ہی سنت سے ثابت، ہو کا ذکر تو سنت سے ثابت نہیں. یہ افعال جو آپ کے ہیں، جو اور میں اور آپ عبادات سر انجام دیتے ہیں، ان کے اندر 20 پہلے میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ انسان بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ ان دنوں کو منانا، ان راتوں کو منانا، ان راتوں میں وہ خاص عبادات کرنا، مستقل ایک کام کو کرنا، مستقل درود پڑھنا حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کا کچھ خاص ٹائم دیے بھی گئے، لیکن خاص ٹائم نہیں بھی ہے، عام ذکر ہے، آپ جب دل چاہے جمعے کے دن، جمعے کی رات، جتنا دل چاہے پڑھیں. لیکن اگر آپ مستقل اذان سے پہلے پڑھ رہے ہیں، مستقل اذان سے پہلے پڑھ رہے ہیں، اور مستقل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو سنت بنا لیا ہے، اور جو چھوڑتا ہے آپ اس پہ رد کرتے ہیں، جو آپ کو سمجھاتا ہے کہ بھائی مستقل نہ کرو. آپ نے کبھی دعا کر لی اذان نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، کبھی دل چاہا، کسی نے کہا دعا کرنے کا، امام صاحب کو پرچی آ گئی، اجتماعی دعا ہو گئی، کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہے سلام پھیر دیا، پھر کچھ یاد آیا آپ دعا کر لیں. ورنہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ دبور الصلاۃ المکتوبہ، جو فرض نمازوں کا اختتام ہے سلام پھیرنے سے پہلے، یہ وقت قبولیت ہے دعا کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں کرتے تھے. امت کو تعلیم بھی یہی تھی فلیتخیر من الادعیۃ ما شاء، جتنی دعائیں کرنی ہے سلام پھیرنے سے پہلے، جو دل چاہے مانگنا چاہتے ہو، قرآن و حدیث سے ثابت، جو دعا کرنا چاہتے ہو اس موقع پر کر لو. اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے. یہ باتیں تھوڑی سی ذہن میں رکھیے گا، بھی بس ایک آخری اس کے بعد چیز سمجھاؤں گا اور بات ختم ہو جائے گی. تو یہ مستقل آپ کا اور میرا نماز کے بعد دعا کرنا، اللہ کے نبی سلام پھیرنے سے پہلے کر رہے ہیں، ہم مستقل سلام پھیرنے کے بعد کر رہے ہیں. اور کہا جائے کہ جی سنت ثابت نہیں ہے تو کہتے نہیں جی ہے، ہم تو کریں گے، اس میں غلطی کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وقت، یہ کیفیت، یہ صفت ہمیں شریعت نے نہیں دی اس عبادت کی اس وقت کرنے پہ. اگر ہم مستقل کرتے ہیں تو آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور اخلاص ہے، مانگنے میں اخلاص ہے. پھر آتے ہیں معاملات.
اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ معاملات میں بھی بدعات ہوتی ہیں. معاملات دو طرح کے ہیں. ایک وہ معاملات جن کو شریعت نے ہمارے چیزوں کو سلجھانے کے لیے، آپس کے معاملات کو حل کرنے کے لیے شریعت نے کچھ معاملات دی ہیں. ان میں کچھ شریعت نے دی ہیں، کچھ میں ہم آزاد چھوڑ دیا. معاملات میں اصل یہ ہے کہ میں اور آپ آزاد ہیں. عبادات میں اور آپ پابند ہیں. جتنا کہا گیا، جس طرح کہا گیا، جس طریقے سے کہا گیا، جس وقت کہا گیا، جس جگہ کہا گیا، وہ کام اسی طریقے سے کرنا ہے. عبادت میں کوئی بھی اپنی مرضی نہیں چل سکتی. معاملات میں جہاں جہاں شریعت نے روک دیا وہاں وہاں رکنا ضروری ہے، وہاں اپنی مرضی نہیں کر سکتے. جہاں جہاں جو چیز معاملات میں شریعت نے دے دی وہاں وہاں وہی کام کرنا ہے، وہاں بھی اپنی مرضی نہیں کرنی. اور جہاں کچھ نہیں دیا وہاں میں اور آپ آزاد ہیں. آپ کی مرضی، دوپہر کا کھانا آپ 2 بجے کھائیں، 12 بجے کھائیں، 3 بجے کھائیں، رات کا کھانا جس ٹائم کھائیں، مرضی آپ کی. نہ کوئی حلال کا مسئلہ، نہ کوئی حرام کا مسئلہ. لیکن معاملات میں کچھ چیزیں شریعت نے دی ہیں. مثال کے طور پہ چور کی سزا کیا دی ہے؟ ہاتھ کاٹنا. زنا کی سزا کیا دی ہے؟ سنسار یا کوڑے، شادی شدہ غیر شادی شدہ کے فرق کے ساتھ. قاتل کی سزا اگر اس کے مقتول کے ورثاء تقاضا کریں تو قصاص، اگر وہ جان بوجھ کے اس نے قتل کیا ہے. اب بدعت کیا آ گئی؟ ان سزاؤں کو ختم کر کے ہم نے ایک نئی سزا ایجاد کر دی، اس کو جیل میں بند کر دو. حقوق انسان والے شور مچاتے ہیں کہ جی انسانیت کے، اس قاتل کے، اس زانی کے، اس چور کے حقوق مارے جائیں گے اگر اس کو یہ سزا دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا. یہ بربریت ہے. لہذا 14 سال قید بامشقت. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے جس کو ہم نے تبدیل کیا. آغاز بدعت سے ہوا، یہ شرک تک بھی یہ بات پہنچ سکتی ہے. اسی لیے ہم نے اس مسئلے کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا ہے. بدعت عموماً شرک تک پہنچاتی ہی. اور یہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب انسان اس انداز میں کام کا آغاز کرتا ہے معاملات میں، افحکم الجاہلیت یبغون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاسقون ظالمون. یہ تینوں الفاظ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آیات میں بیان فرمایا. جو اللہ کے حکم کو نہیں قبول کرتا، نہیں تسلیم کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے فیصلے کے مطابق نہیں چلتا، یہ کافر بھی ہو سکتا ہے، یہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک درجے میں فاسق بھی ہو سکتا ہے. تینوں حکم الگ الگ اس کے کرنے کی نیت کے اعتبار سے اس پر لگتے ہیں. تو اس لیے معاملات کے اندر بھی یہ مت سمجھیے کہ بالکل ہمیں بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے، اپنے حکومت کے آپ معاملات چلائیں، اپنے شادی کے مسئلے آپ خود دیکھیں، اپنے کسی کے فوتگی ہو گئی، غم کے مسائل آپ خود حل کریں، جو آپ کے رسم و رواج ہیں ویسے چلائیں. شریعت نے جتنی اجازت آپ کو دی ہے اتنی اجازت میں رہیں. جہاں پابندی لگائی وہاں پابندی لگے گی، اور اس پابندی کو ماننا پڑے گا. اس پابندی سے جہاں ہٹیں گے سنت سے وہاں بدعت آ جائے گی. جہاں سنت سے انسان ہٹے گا وہاں فوراً بدعت آئے گی، اور بدعت آ کے سنت کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے اب آخری بات جو میں نے عرض کرنی تھی اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو کام کیے، جس طریقے سے کیے، وہ ہمارے لیے دین ثابت ہو گیا. بہت ساری چیزیں ہمیں اعتراض کے طور پر پیش کی جاتی ہیں کہ جی صحابہ کرام نے قرآن جمع کیا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق نے. مرتدین جو مانعین زکوٰۃ تھے، جو زکوٰۃ ان سے قتال کیا تھا. سیدنا عثمان نے تیسری اذان ایجاد کروائی تھی، دوسری اذان جو جمعے کے خطبے کی ہوتی ہے. یہ کام اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں ہوئے. اسی طریقے سے آپ اور میں آج کل یہ قالین بھی بچھے ہیں، میں یہ مائک بھی استعمال کر رہا ہوں، اور یہ نماز میں ہو رہا ہے، درس میں ہو رہا ہے، تو دین میں تو آ گیا نا. اس میں دو بنیادی موٹی موٹی چیزیں سمجھ لیں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جس شخص سے کہیں غلطی ہوتی ہے وہ سمجھ سکے کہ وہ غلطی کہاں کر رہا ہے، اس کی سنت کی مطابقت ہو کیوں نہیں رہی. دیکھیں، اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں کوئی کام نہیں کیا. بدعت وہی ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے کام نہیں کیا. ساتھ میں یہ دو قید اور لگا لیجئے جو عقلی قید ہے کہ اس کام کرنے کی وجہ بھی تو، اگر وجہ ہی نہیں تھی تو کام نہ کرنا تو آٹومیٹک ثابت ہو جائے گا. وجہ بھی ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو. اس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور یہ بالکل درست چیزیں ہیں عقلی طور پر کہ ایک کام کی وجہ ہی نہیں ہے تو اس کام کا نہ کرنا. اب یہ کہیں اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا تھا، آپ بھی نہ کریں. چھوڑ تو دیا تھا یقیناً. بریانی اللہ کے نبی نے نہیں کھائی تھی. ہمیں بتاتے ہیں نا جی بریانی نہیں کھائی تھی، چائے نہیں پیتی، تم پیتے ہو. یہ تو جاہلانہ باتیں ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں. بریانی تھی اللہ کے نبی کے دور میں موجود، چاول ہی نہیں تھے اس ٹائم پہ عرب میں، تو ایک چیز موجود ہی نہیں. اور پھر یہ دوسرا معاملات سے تعلق رکھتا ہے. تیسرا، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا بریانی کھاؤ اس پہ ثواب ہے. کوئی نہیں کھاتا اس کو کوئی نہیں کہتا سوائے جہاں میں سبھی تو بریانی کھا رہے ہیں سوائے ابلیس کے. بات کو تھوڑا سا سمجھیں. جب کوئی یہ کام نہیں کرتا تو اس کو کہتے ہیں ابلیس ہے. یہ ابلیس کی، یعنی
یہ کام نہیں کر رہا تو یہ گویا کہ گناہ گار ہے، اور اس کام پر بیائی نہیں، وہ کام مقصود ہوتا ہے، اس میں ثواب کی نیت ہوتی ہے کہ اسی طرح کرنے سے، اس طرح منانے سے ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے وہ کام ہو، اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، اس کی وجہ موجود ہو، کرنے کی وجہ 12 ربیع الاول موجود ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان سے پہلے وقت موجود ہے، نماز فرض پڑھی ہے، نماز کے بعد وقت موجود ہے، دعا کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے نبی نے کام نہیں کیا، تو اب آپ کا یہ کام دین سمجھ کے کرنا بدعت کہلائے گا۔ کبھی آپ نے کر لیا خود سے، ویسے کوئی شخص کھڑا ہو رہا تھا اذان دینے کے لیے، اس کے منہ سے ایک عادت تھی، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا اور اذان شروع کر دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی پڑھنے میں، کیونکہ وہ عادت سی ایک بنی ہوئی ہے، لیکن وہ کہے کہ اذان سے پہلے میں مستقل بسم اللہ پڑھوں، اب یہ اس کے لیے ثبوت کے لیے تھوڑی سی دلیل چاہیے۔ میں مستقل جو ہے وہ درود پڑھوں اونچی آواز سے، اور جو نہیں پڑھتا وہ غلط کرتا ہے، یہ بھی ساتھ میں، اور اس کے پڑھنے پر ثواب ہے، یہ اس وقت یہاں پڑھنا چاہیے، ساری شرطیں ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا تھا، ایک جگہ پر لکھوایا تھا، ایک جگہ پر، کیونکہ قرآن الگ الگ نازل ہوا تھا۔ ایک رکاوٹ تھی کہ آخری آیت نازل ہو رہی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس کو قرآن کے بیچ میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اس ٹائم پہ کوئی ایڈیٹنگ کا تو آپشن نہیں تھا نا، تو وہ لکھوایا آپ نے، ترتیب بھی دیا، آیتوں کی ترتیب بھی بتائی، اور اکثر محققین اہل علم کے مطابق صورتوں کی ترتیب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ پہلے، یہ دوسری، یہ تیسری، یہ آیت فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھو، یہ ساری ترتیب اللہ کے نبی نے دی، اور لکھوایا بھی۔ جمع کیوں نہیں ہوا؟ رکاوٹ تھی کہ قرآن متفرق نازل ہوا، الگ الگ نازل ہوا ہے، ترتیب کے ساتھ نازل ہوا۔ جب یہ رکاوٹ ختم ہو گئی، سیدنا عمر آئے تھے سیدنا ابوبکر کے پاس کہ بھائی یہ کام کرو، نیکی کا کام ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں، صحیح بخاری میں کہ وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کیا؟ عمر کو سمجھ میں آ گیا کہ رکاوٹ تھی، اسی لیے جب انہوں نے بعد میں تراویح کی نماز شروع کروائی با جماعت دوبارہ، سیدنا عمر نے قیام اللیل، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا، کیوں؟ رکاوٹ آ گئی تھی، خشیت ان یکتب علیکم، مجھے ڈر ہے کہ یہ تراویح کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، فرضیت کا معاملہ ختم ہو گیا، جو فرض اب فرض ہے، جو سنت ہے سنت ہے، جو حرام ہے حرام ہے، حلال ہے حلال ہے، اب کوئی نئی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی رکاوٹ ختم ہوئی، سیدنا عمر دوبارہ لے آئے، یہ بڑی فقہ تھی سیدنا عمر کی، بڑے سمجھدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے تھے، فقیہ آدمی تھے، سمجھدار تھے، دور اندیش تھے۔ اللہ کے سیدنا ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کے مانعین سے، زکوٰۃ نہ دینے، کلمہ گو تھے، ان سے جہاد کیا۔ سیدنا عمر نے تھوڑی سی بات کی کہ آپ کیسے اس آدمی سے لڑیں گے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں کبھی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سے جہاد نہیں کیا۔ حدود کا نفاذ الگ چیز ہے، جہاد نہیں کیا۔ یہ باقاعدہ جہاد ہی ہوتا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ان پر اٹیک ہو، آپ پر حملہ کریں، جوابی کارروائی، جہاد میں اور حدود کے نفاذ میں فرق ہے۔ تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ نہیں، یہ کام میں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی ایسا جتھا سامنے آیا ہی نہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو اور شاعر اسلام کا انکار کر رہا ہو۔ یہاں پر اگر ڈھیل دے دی جاتی تو شاعر اسلام کا انکار ایک مذاق بن جاتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ اس سے ہی اسلام قائم ہوتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ چیزیں ان کا انکار قابل قبول نہیں ہے، ان میں تعویل قابل قبول نہیں ہے، یہ اتفاقی اور اجماعی مسئلے ہیں۔ اب آئیے آج کے زمانے میں، مائک تھا نہیں تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، مائک پہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے؟ کوئی ثواب نہیں ہے۔ وہ نماز جو بغیر مائک کے پڑھی جائے، وہ نماز جو مائک کے ساتھ پڑھی جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہے۔ عموماً بدعات جو ہیں وہ مقصود ہوتی ہیں اصل میں، کہ یہ طریقہ کار، یہ سٹائل، یہ انداز، یہ وقت، یہ جگہ، اسی پر ثواب ہے۔ فجر کے بعد اس انداز میں اس طرح کا ذکر کرو گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بدعات کے اندر تعیین ہوتی ہے، جو اس وقت نہیں کرے گا، اس انداز میں نہیں کرے گا، اس تعداد میں نہیں کرے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بھئی آپ پنکھے کے نیچے نماز پڑھیں، کوئی زیادہ ثواب نہیں ہے، مائک پر پڑھیں نہیں پڑھیں، اس پر کوئی ثواب نہیں رکھا گیا۔ یہ ذرائع ہیں، مقصد نہیں ہے، مقصد اصل نماز ہے۔ ذریعہ اپنائیں اپنائیں، نہیں اپنائیں نہیں اپنائیں، کبھی مائک خراب ہے، لائٹ چلی گئی، بند ہو گیا، نماز آپ کی ہو گئی۔ لیکن انکار اور رد کہاں پر آتا ہے بدعات میں؟ جب کوئی نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں دیکھو یہ نہیں کر رہے، تم غلط کر رہے ہو، اور وجہ وہی شروع میں کہ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، لوگ کرتے آ رہے ہیں، یہ نیا فرقہ ہے جو ہمیں منع کر رہا ہے۔ جہالت، پتہ نہیں ہے سنت کی اہمیت کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی یہ کہا تھا انہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہا ہے، اس کو زندگی ملی، تو وہ عنقریب ایک کثیر اختلاف دیکھے گا، بہت زیادہ اختلاف اس کو نظر آئے گا۔ اب اختلاف نظر آ رہا ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
میری سنت، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا. یہ منہج ہے جو صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، جو دین کی تشریح انہوں نے پیش کی ہے وہی تشریح سب سے زیادہ معتبر ہے. عضوا علیہا بالنواجذ، اس سنت کی معرفت حاصل کرنا، پہچاننا، جاننا، علم رکھنا، اور پھر اس کو یعنی آپ نے تمثیل یہ کی کہ اپنی داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے اس کو تھام لینا، چھوڑنا نہیں، دانتوں کے اندر دبا لینا. سنت چھوٹنی نہیں چاہیے. پہلے علم، پھر اس کو تھام لینا. اور جس نے ایسا عضوا علیہ بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور، اس کے ساتھ یہ ہے نئی نئی چیزوں سے بچنا. یہ جو محدثات الامور ہے، نئی نئی بدعات آتی ہیں. فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے دین میں. وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت جو ہے وہ انسان کے لیے گمراہی ثابت ہوتی ہے. بدعت سے اگر بچنا ہے تو سنت کو جاننا بہت ضروری ہوگا، اور سنت کو صرف جاننا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. سنت عمل سے زندہ رہتی ہے، تقریروں سے، جلسے جلوسوں سے، شور مچانے سے زندہ نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے اگر آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ سنت کو تھامنے والے ہیں تو سنت کو عمل کے ذریعے سے زندہ بھی کریں. اور ایسے لوگ اگر کہیں معاشرے میں نظر آئیں آپ کے ارد گرد ماحول میں، ان کو وہ بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں. یقین جانے ابن تیمیہ نے کئی مقامات پہ یہ میلاد منانے والوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ لوگ اخلاص میں، محبت رسول میں کر رہے ہیں. مسئلہ صرف جہالت ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کام نہیں کرنا. ان کو اگر آپ اچھے انداز میں سمجھا دیں گے، چڑھائیں گے نہیں، ذلیل نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے، نیچا نہیں دکھائیں گے، ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی. صرف کرنا کیا ہے؟ پیار محبت سے بات کو سمجھانا ہے اور خود بھی سمجھنا ہے. اور جب جب کوئی اس طرح کی چیز آئے، کوئی بات آئے، کوئی مسئلہ ہے، اس کو دیکھیے کہ کیا یہ چیز آگے چل کے بدعت تو نہیں بن جائے گی. آج بدعت آغاز ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک دو کر کے، چلو ابھی کر لیا، یوں کیا، یوں کر لیا، پھر آگے چل کے وہ چیز پوری پکی بدعت بنتی ہے. اگلی نسل اس کو ایسے مضبوطی کے ساتھ ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہم کیوں چھوڑ دیں؟ اس لیے پہچانیے اللہ کے دین کو، صحابہ کرام کے طریقہ کار کو. یہ میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اور بدعت کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ فہو رد، وہ بدعت والا عمل بھی مردود ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ آدمی بھی مردود ہو جاتا ہے پوری طرح سے. اس کی ساری نیکیاں، بعض اوقات بدعت اگر مکفرہ بن جائے تو ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، بدعت اگر انسان کو کفر تک لے جائے. اور بدعت کی سب سے بڑی نحوست اس کے ساتھ ساتھ معاشرے پر یہ ہوتی ہے کہ سنت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اللہ نے ایک خوبصورت پیارا سا طریقہ دیا اپنے نبی کے ذریعے سے. جب لوگوں نے اس طریقے کو چھوڑا تو اللہ کے دین میں بڑی عزت، شان اور رفعت ہے. اللہ کا دین جو ہے وہ ایسے معمولی نہیں ہے کہ لوگ جو مرضیہ کرتا رہے، اللہ اس دین کو، اللہ اس سنت کو اٹھا لیتا ہے. مثال کے طور پہ نماز کے بعد اجتماعی دعا سنت اٹھ گئی، اور وہ ذکر و اذکار تھے جو اللہ کے نبی نے کیے تھے. اذان سے پہلے آپ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے، اس وقت تو کوئی سنت نہیں ہے. اس وقت کیا سنت ہے؟ خاموشی. اس وقت خاموش رہنا سنت ہے. جو شخص خاموش رہے گا اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کا طریقہ کار سکھایا تھا، سیدنا بلال نے جو اذان دی تھی، جس طریقہ کار سے اذان ہوئی تھی، اس میں اذان سے پہلے کچھ نہیں پڑھا جاتا تھا، کچھ نہ پڑھنا، اونچی آواز سے کچھ نہ کہنا، یہی سنت ہے. اس وقت خاموشی اختیار کرنا، انشاءاللہ اس خاموشی پر بھی وہ اجر کا مستحق ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں اس پر عمل نہیں ہوا. بعد میں جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دینا، عمل نہ کرنا انسان کے لیے باعث اجر ہے، کیونکہ اس نے سنت کو تھاما ہے. نہ کرنا بھی سنت ہے، عمل کو چھوڑ دینا بھی سنت ہے، ان موقعوں پر جن موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تعلیم دی، نہ سکھایا، نہ کیا. تو عضوا علیہا بالنواجذ، اس سنت کو دانتوں کے ساتھ، داڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ سنت جو ہے نا، اس کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی. نوح علیہ السلام کی کشتی کیا ہوتی تھی بھائی؟ جو بنی تھی اس دور میں جو اس پر سوار ہوا تھا بس وہی بچا تھا، جو سوار نہ ہو سکا وہ غرق ہو گیا تھا. سنت کی مثال اس دور میں یہی ہے، جو اس کو تھامے گا وہی نجات پائے گا، جو سنت کو تھام نہ پایا وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. شیطان اس کو کہاں سے کہاں لے جا کے پھینکے گا، انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت دے، توفیق دے. اللہ تعالی فتنوں سے محفوظ رکھے. اور یہ دعا لازمی کیا کریں. اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ نہیں جی میں تو سٹیمپ لگا ہوا خاندانی پکا پکایا اہل حدیث ہوں تو میں تو غلط کر ہی نہیں سکتا، ہمارے ہاں تو کچھ ہم بدعت کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتے. یہ تصور غلط ہے.
سب سے ہو سکتی ہے غلطی، فتنے ایمان والوں کے پاس ہی آتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ جو قرآن مجید کی دعا ہے نا، ربنا لا، بڑی قیمتی دعا ہے. اس کا تعلق ہی بدعات کے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محکم اور متشابہ کا ذکر کیا، اور متشابہ سے انسان بدعت کی طرف نکلتا ہے. بدعت سے اگر بچنا ہے، شرک سے اگر بچنا ہے، یہ دعائیں اللہ سے مانگا کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. نمازوں میں مانگیں، اپنے جو تحیات میں تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں آخر میں مانگیں، اپنی عام دعاؤں میں مانگیں، اور سنت کی معرفت حاصل کریں. سنت کیا، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، اور اس پر مضبوطی سے ڈٹ جائیں. یہ جب آپ اس انداز کی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ توفیق الہی سے، اللہ کے فضل سے بدعات سے بچیں گے بھی، اور سنت پر کاربند بھی رہیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.